یہ بڑی تباہی ہے سر، 256 لوگوں کا پلک جھپکتے اپنی جان سے چلے جانا، یہ ایک بڑا سانحہ ہے سر۔ ایسی سچویشن میں اب کیونکہ یہ بڑی تباہی ہے، معاملات بہت زیادہ سچویشن نازک ہے، تو اس کے لیے کیا کن چیزوں کی، کن ریسکیو کے لیے کن چیزوں کی ضرورت درکار ہے، اور کیا صوبائی حکومت نے مرکزی حکومت سے بھی رابطہ کیا ہے اس سلسلے میں کہ وہ بھی اپنی کنٹریبیوشن کریں اس میں؟ مجھے ڈیفینیٹلی کی ہوئی، کیونکہ یہ تو ایک اپنا ایک نظام ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، این ڈی اے میں ہے، پی ڈی اے میں ہے، اور جتنی بھی صوبائی حکومت سے میری بات ہوئی ہے تو اس کے پاس جتنے وسائل ہیں وہ بھرپور طریقے سے جو ہے نا انہوں نے گراؤنڈ پہ ڈالے ہوئے ہیں، اور وفاقی حکومت جو ہے نا اس کے ساتھ بھی این ڈی اے پی ڈی اے کے ذریعے رابطہ ہوگا۔ لیکن اس وقت جو ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنی ہمارے جو کلائمیٹ چینج کے لیے لانگ ٹرم پالیسی اپنانی ہوگی، کیونکہ اگر اس کو ہم فوکس نہیں کریں گے اور اس کے اوپر بھرپور طریقے سے کام نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ اس قسم کے حادثات جو ہے نا اور مطلب مستقبل میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے جو قوم جو ہے نا، یہ صرف حکومت کا کام بھی نہیں ہے، جب تک پوری عوام اس میں دلچسپی نہ لے، وہ خود اپنا کردار نہ ادا کرے، تو حکومت جو ہے نا اکیلے کام نہیں کر سکتی۔ تو میں اپنی لوگوں سے، اپنی تمام سیاسی پارٹیوں سے، تمام سماجی تنظیموں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت آپ کا جو ہمیں سب کو اکٹھا ہو کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا چاہیے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو جس کی ذمہ داری ہے۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ سب کو اکٹھا ہو کر کلائمیٹ چینجز کا نہ صرف مقابلہ کرنا چاہیے بلکہ اس کے لیے کام بھی کرنا چاہیے۔ اب ایک طرف اسد صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قدرتی آفات ہے اس کا سامنا خیبر پختونخوا کر رہا ہے، دوسری طرف دہشت گردی کا عذاب بھی خیبر پختونخوا پر ہے، تو اس ساری سچویشن میں وفاق کے ساتھ الائن کیوں نہیں ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک پالیسی پر متفق کیوں نہیں ہو رہے ہیں صوبہ اور مرکز سر؟ دیکھیے، ایک تو حکومت سے رابطہ ہوگی، اور وہ تو ڈیفینیٹلی ایک اس کا ایک پراپر میکینزم ہے، ایک طریقہ کار ہے، وہ تو آلریڈی ہوگا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے، جس طرح یہ ہمارے ساتھ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، ہمارا ووٹ چوری کیا، ناجائز طور پر لوگوں نے منتخب نہیں کیا، اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ تو مطلب یہ تو نمائندے ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ بات کرنا تو میں سمجھتا ہوں وہ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اسد صاحب اس وقت عوام دور عذاب کا شکار ہے نا سر، اب آپ ان کے لیے کوئی بھی موقف رکھتے ہیں لیکن وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کے لیے کوئی بھی موقف رکھتے ہیں، آپ بھی صوبے خیبر پختونخوا میں حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سر کچھ عوام کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے، دونوں مل کر کچھ اس طرح کی پالیسیز اور کچھ اس طرح کی سچویشن کریٹ کریں کہ جیسے جو کچھ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے وہاں پر عوام کے لیے تو آسانی ہو۔ اسد صاحب نہیں، وہ میں نے تو آلریڈی آپ سے پہلے بھی کہا کہ مطلب جو ایشو، مثال جو ٹیررزم کا ہمیں بہت سیریس چیلنجز ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت بری طرح حالات کا سامنا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ جو ہمارے انوائرمنٹ کو اس وقت جو سیریس چیلنجز درپیش ہے، اور خاص کر جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں اور جس طرح تباہی ہے، تو یہ تو کوبی علمی ہے، اور کوبی علمی میں ہم ارگ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو حکومت مجھے دکھ ہوتی ہے کہ حکومت ہی نہیں ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ ناجائز لوگ ہیں۔ مطلب میں کیا کہوں، الفاظ میں مناسب رکھوں گا کیونکہ وہ حالات ایسے نہیں ہے کہ بہت سخت بات کروں، لیکن دل دکھتا ہے کہ کسی اور کے مینڈیٹ پہ آپ بیٹھے ہوں۔ اب بھی ہم کہتے ہیں کہ جتنا بھی اپنے لوگوں کے لیے جو بھی کچھ کرنا ہے ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تمام ایم پی ایز، ایم این ایز، تمام حکومتی نمائندے یا جو نا حکومتی مشینری، وہ سب مل کے اس سچویشن سے، اور ہم اپنی صوبے میں تو یہ نہیں کریں، ہم تمام سیاسی پارٹیاں، تمام جتنی بھی مختلف سیکٹر آف لائف کے لوگ ہیں، وہ سب کو ساتھ لے کے اس چیلنج کا مقابلہ کریں گے، تاکہ ہمارے اس آفت سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس مصیبت سے ہمیں نجات دلائے۔ اور ہمیں ایک سیریس چیلنج ہے، صرف یہ چیلنج نہیں ہے، لیکن میں صرف اس موقع پہ ریکویسٹ کروں گا، وفاقی حکومت آپ کہتی کہ جو بھی ہے جائز ہے ناجائز ہے، لیکن جس وقت جو خیبر پختونخوا کے ان کے پاس جو کمٹمنٹ ہے، جو نیٹ ہیڈ اینڈ پرافٹ کی ہے، یا ٹوبیکوسس کے فنڈ رہتے ہیں، یا جو ہے نا جو فاٹا کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ تھی 1000 بلین، تو میرا بانی کرے وہ فنڈ دے دے۔ اس وقت ہم دہشت گردی کی بھی شکار ہے، اور نیچرل ڈیزاسٹر کی بھی شکار ہے، اور اس صورت میں بھی آپ جو ہے نا وہ تعصب اور بوجھ کا رکھ کے اپنی
جو اس کے وسائل اس کو نہیں دے رہے ہیں تو بڑا ظلم ہوگا. میں مطالبہ کروں گا کہ جتنی بھی ریلیزز ہیں وہ فوری طور دی جائیں تاکہ وہاں کے لوگوں کی خدمت کی جا سکے اور جو ریلیف ہے اس کا وہ تیزی سے آگے بڑھایا جا سکے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. سر آپ نے اچھی بات کی کہ اس وقت ضرورت ہے کہ سب ایک ہو کر کام کریں، نہ صرف بات میں بلکہ یہ عمل میں بھی دکھائی دینا چاہیے. آپ نے بات اچھی کی. سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے بھی کچھ روز پہلے وزیر اعلیٰ نے ایک گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت نے فائدہ اٹھایا اور بھارت اسے فیٹ آف میں لے کے چلا گیا. اب وزیر اعلیٰ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خود پیش ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا نا سر جو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے بھارت. آپ ان کے اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کو دینا چاہیے تھا ویسے ایسا اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیے میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا تو بہتر ہوگا. بس میں سمجھتا ہوں کہ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل یہ آپ کا اپنا استحقاق ہے. اچھا مجھے یہ فرمائیے اسد صاحب، کچھ دنوں پہلے آپ نے ایک بات کی مذاکرات کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے، پھر ہم نے دیکھا اس طرح کی بات چیت ہونا شروع ہوئی، کہیں سے اطلاعات آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی جانب سے ایک بار پھر آپ کو ملاقات کی، مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے اور شاید چیمبر میں کوئی ملاقات وغیرہ بھی ہوئی ہے. کیا آپ لوگوں نے خان صاحب سے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے اس ملاقات میں؟ نہیں، اس قسم کی کوئی ملاقات تو نہیں ہے. یہ صرف میڈیا کی خبریں ہوتی ہیں. میں نے جو کوئی ملاقات نہیں ہے اس میں میرا نام بھی لکھا گیا تھا. میں نے ایک سٹوری دیکھی تو میں تو کسی ملاقات کا حصہ نہیں ہے کہ کہیں میری ملاقات ہوئی ہے. ہاں البتہ جو ہمارا الائنس ہے، ہم نے اپنے اعلامیے میں بھی بتایا تھا کہ قومی ڈائلاگ ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت یہ ملک جو ہائیبرڈ سسٹم ہے اس ذریعے سے ملک نہیں چلایا جا سکتا. ملک کے لیے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے نا بیٹھے، تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھے اور سوچے کہ اس ملک کو ہم نے کیسے اس سیاسی بونچال سے یا عدم استحکام سے یا معاشی عدم استحکام سے یا امن و امان کی جو سیریس صورتحال سے نکالنے کے لیے کیسے کیا اقدامات کرنے ہیں. اور سب جو ہے نا ایک بات پہ متفق ہو، وہ جو بھی ہو یا جس بھی محکمے یا ڈپارٹمنٹ یا مطلب اس سے تعلق رکھ رہے ہوں، وہ ایک ہی بات کرے کہ ہم سب نے قانون کی حکمرانی ماننی ہے اور سب پہ قانون لاگو ہوگا تب ملک آگے بڑھے گا. ادروائز یہ ملک جو ہے نا جس طرح چلایا جا رہا ہے، اس ملک کی مجھے ڈر ہے کہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے. یہ فرمائیے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی باتیں بھی کہ چیمبر میں کوئی ملاقات ہو گئی وغیرہ وغیرہ، یہ میڈیا کی باتیں ہیں، تو یہ صرف میڈیا کی حد تک ہیں یا جو آپ نے میسج کنوے کیا تھا جب آپ اعلامیہ ایک جاری کر رہے تھے اور پریس کانفرنس آپ نے کی تھی تحفظ پاکستان کے حوالے سے، تو سر کیا یہ صرف اور صرف میڈیا کے اوپر ہی تھا یا آپ نے کسی بھی چینل کے تھرو اسپیکر صاحب تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ آپ بات چیت کے لیے یا مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، یہ میں نے اس لیے بتایا کہ وہ اعلامیہ میں ہم نے جاری کیا تھا. یہ جو ملاقاتیں ہمارا عامر ڈوگر صاحب روٹین میں، چونکہ وہ تو اسپیکر آفس کے ساتھ چیف وپ کا ایک روٹین تعلق ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے پارلیمانی جو روٹین سسٹم ہے اس کے حوالے سے اس کی ملاقات ہوئی. اس کو دوسرا پا گیا. میرے خیال میں اس وقت کوئی اس قسم کی نہیں ہے. جب تک ایک کمپریہنسو ڈائلاگ کے لیے بات نہیں ہوگی تو کسی مذاکرات کی جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا سر ایک چیز اور بھی لیکن ہوئی اسی طرح کی خبروں کے بعد ہم نے دیکھا کہ شیخ وقاص اکرم کے لیے ایک تحریک آتی ہے. نہیں، میں صرف ایک بات کو تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک ہوتی ہے مذاکرات ایک حکومت کی اور اپوزیشن کی. یہ حکومت اور اپوزیشن کی بات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک قومی ایجنڈا پہ ایک گرینڈ ڈائلاگ ہو جس میں تمام جو بھی مختلف سیکٹر آف لائف کے یا مختلف انسٹیٹیوشنز کے یا تمام پولیٹیکل پارٹی اکٹھا ٹیبل پہ بیٹھ کے سوچے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. وہ پاکستان ہمیں چاہیے جو قائد اعظم کا پاکستان ہے. اس پاکستان کے لیے کیا اقدامات ہو جہاں امن ہو، جہاں رول آف لا ہو، جہاں کسی کو یہ احساس نہ ہو، سب جو ہے نا متفق ہو. تو اس لیے جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ سب کو یونائٹ کر کے ایک قومی ایجنڈے پہ بات ہو، نہ صرف جو ہے نا بس حکومت کیسی چلنی ہے کسی کو ہم اس کی بات نہیں کرتے، رہائی مہائی کی بات نہیں کرتے. ہم بات کرتے ہیں کہ قومی ایجنڈے پہ بات ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی تو 2 منٹ کی بات ہے.